بہت مس کرتی ہوں جب بچیاں بتاتی ہیں کہ ہماری عید آئی ہے، ہمارے امی ابو آئے ہیں. مطلب میں حرین کو لے کے بہت مس کرتی ہوں کہ جب ہمیں چھٹی ہوتی ہے تو ہم اس کی نانوں کے گھر، اس کے نانا ابو کے گھر نہیں جا سکتے. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شارف خان. آج جس بہن سے آپ کی بات کرانے والا ہوں یہ پہلے غیر مسلم تھیں، اب اسلام میں داخل ہو چکی ہیں. لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کی زندگی میں کتنی پریشانیاں آئیں، خاص کر کے جب کوئی عید کا تہوار آتا تھا یا محرم کا کوئی تہوار آتا تھا. اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں، جب ان کے بچے ان سے پوچھتے تھے کہ امی ماما کہاں ہیں، نانی کہاں ہیں، ماموں جان کے پاس جانا ہے. سارے لوگوں کے بچے اپنے اپنے ماموں کے گھر پہ جاتے ہیں، اپنی نانی کے گھر پہ جاتے ہیں عید کے تہوار کو. ہمارے ماموں نانا کہاں ہیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ تو ان کا دل بہت روتا تھا، یہ بہت روتی تھی اور آج بھی رو رو کر یہ اپنی بات سنا رہی ہیں. دوستو، ان کی بات سن کر بہت زیادہ میرے دل کو تکلیف ہوئی، لیکن باوجود اس سب کے اللہ کی رسی کو کبھی نہیں چھوڑا، اللہ کی یاد کو کبھی نہیں چھوڑا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر اسلام میں داخل ہو کر پورے مکمل ایمان کے ساتھ اللہ کے نام پہ چلی، اور اللہ انہیں اس کی جزا دنیا میں بھی دے رہا ہے اور آخرت میں تو بہترین ان کے لیے ماشاءاللہ جنت تیار ہے. تو دل دکھنے والی بات یہ ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے آن کے کہتے ہیں کہ ماں ہمیں ماموں جان کے گھر جانا ہے، نانی کے گھر جانا ہے، اس ٹائم پہ یہ اپنے بچوں کو کیسے سمجھاتی ہوں گی؟ کیونکہ ان کے ماموں نانا سب غیر مسلم ہیں، یہ مسلمان ہو کے اسلام میں داخل ہو چکی ہیں. بہت ہی مشکل بھرا سفر تھا، لیکن اللہ کی یاد میں انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی یاد نہیں چھوڑا. تو چلیے شروع کرتے ہیں ان بہن کی کہانی انہی کی زبانی. عید پہ بہن بھائیوں کا ساتھ ہونا عید کا گفٹ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اس ٹائم میرے لیے میرا سب سے بڑا گفٹ یہی ہے کہ میں میرے اللہ کی عید کو سیلیبریٹ کر رہی ہوں. الحمدللہ. یقیناً یہ آسان نہیں ہے ایکسپلین کرنا، مطلب میری خاموشی شاید کچھ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے، پر میں بہت مس کرتی ہوں جب بچیاں بتاتی ہیں کہ ہماری عید آئی ہے، ہمارے امی ابو آئے ہیں. مطلب میں حرین کو لے کے بہت مس کرتی ہوں کہ جب ہمیں چھٹی ہوتی ہے تو ہم اس کی نانوں کے گھر، اس کے نانا ابو کے گھر نہیں جا سکتے. اس چیز کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی بیکاز اٹس ٹو مچ ڈیفیکلٹ فار می ٹو ایکسپلین کہ ماں باپ کے بغیر، بہن بھائیوں کے بغیر عید کیسی ہوتی ہے. اور جب ان کی عید آتی ہے تو تب بھی اس چیز کی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ گمراہی میں ہیں اور آج وہ ایک مطلب غیر اللہ کے نام پہ عیدیں منا رہے ہیں، اور میں انہیں جا کے یہ بتا بھی نہیں سکتی کہ ماما یہی حق اور سچ ہے، کیونکہ اس ٹائم تو وہ مجھے غلط کہتے ہیں. تو بٹ میں یہ کہتی ہوں کہ انشاءاللہ جنت میں ہماری دعائیں میرے اللہ پاک نے اگر قبول کی تو جنت میں ہم ساتھ عیدیں منائیں گے، اور میرے ماں باپ بہن بھائی انشاءاللہ ضرور ایک دن اسلام قبول کریں گے انشاءاللہ. یہ وارث ماموں، یہ سوال تو واقعی میں مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ماں باپ کے بغیر عید کیسی ہوتی ہے. یہ بس ایک بیٹی، خاص طور پہ ایک بیٹی، بیکاز جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ باہر دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اپنے فرینڈز، اپنے پیرنٹس کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن جو نیو مسلم بیٹیاں ہیں آپ ان کی کیفیات کو سمجھ نہیں سکتے کہ عید کی صبح ان کے لیے کیسی ہوتی ہے. نہ ان کے پیرنٹس کی کال آتی ہے، نہ ان کے پاس ان کی فیملی کی طرف سے بھیجے ہوئے کپڑے، نہ وہ سوئیاں اور نہ وہ کھانے آتے ہیں. جو باقی مطلب جو بائی برتھ مسلم بیٹیاں ہیں ان کی خوشیوں سے ہماری خوشیاں مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو جانور کی قربانی دی ہوتی ہے، اور ہم اس روز اپنے احساسات، اپنی خوشیوں، اپنے اپنوں کی قربانیوں کو محسوس کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً ان قربانیوں کے سبب اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں نوازیں گے. اور دنیا تو اصل میں ہے ہی امتحان کا، اور آپ لوگوں نے اس امتحان، اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے یہاں اس سے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں. اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جو ہے وہ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. امامہ، ماشاءاللہ آپ کا تعلق جو ہے وہ شہر گجرانوالہ سے تھا جی، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو بنیادی تعلیمات ہے وہیں سے ہوئی. جی بالکل. کہاں سے آپ پڑھی ہیں ماشاءاللہ؟ جو ریسنٹلی میری ڈگری ہے وہ گجرات یونیورسٹی سے ایم فل کی. لیکن آپ کی پڑھائی کا آغاز کون سے اسکول سے ہوا؟ میں نے ورکرز ویلفیئر اسکول سے اپنی ایجوکیشن کی میٹرک تک. اچھا. اس کے بعد پنجاب کالج سے میں نے ایف ایس سی کی، اور پھر میں بی ایس کے لیے گجرات یونیورسٹی گئی، بی ایس سائیکالوجی میں کیا، اینڈ لیٹر آن میں نے ایم فل کیا وہ بھی سائیکالوجی میں.
ایم فل کے بعد اب آپ کا جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا پلان ہے؟ جی سوچا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں، اور میری وجہ سے آپ ڈیلے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اس میں نام تبدیل ہونا ہے، اور میں ابھی تک جو ہے وہ لنگر آن کرتے جا رہا ہوں. جی. اور یقیناً یہ ہمارے ناظرین کو بھی بتانے والی بات ہے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی ڈاکومنٹیشن میں ان کے نام کو تبدیل کرنا بہرحال یہ ایک کوہ گراں محسوس، یعنی جو کام ہے، جو کام کی نوعیت ہے، جتنی ڈیفیکلٹیز اس میں آتی ہیں، بہرحال یہ ایک بڑی طویل اور پرمشقت یہ ایفرٹ ہے جو کرنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں یہ جو آپ کی ڈاکومنٹیشن میں نام کی تبدیلی ہے اس کو میں کر سکوں. اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ پھر ابھی پی ایچ ڈی کا پلان ہے. جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اسلام کی طرف آنے کا جو ہے وہ کیا سبب بنا؟ اسلام کی طرف آنے کا سبب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک توفیق ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے وہ اللہ کا جس پہ کرم ہو. تو اس میں جو سب سے پہلی آپ نے ہی مجھے یہ بتایا تھا جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی، بات ہوئی تھی سب سے پہلے، کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اور وہ ویڈیو بھی آپ کے ادارے کی ہی تھی، جس میں میں نے ہم جو ڈیبیٹس تھیں وہ سنی تھی. ہاں الحمدللہ. جی تو وہ جو بٹوین دا اسلام اینڈ کرسچینٹی. ہاں ٹھیک ہے. پر اس سے پہلے میں نے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس کی وجہ سے میرے جو ہے کافی زیادہ کویسچنس مائنڈ میں آنا اسٹارٹ ہوئے، اینڈ لیٹر آن میں نے اس پہ ریسرچ اسٹارٹ کی اور اس کو پڑھنا شروع کیا، اور تقریباً 1-1.5 سال کے عرصے میں نے پھر اسلام قبول کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن شروع میں تو آپ ایک اچھی عیسائی تھی نا. جی. تو کیسے یعنی آپ کا حوصلہ پڑا کہ بھئی اسلام کا بھی مطالعہ کر لیں؟ بس ویڈیو سامنے آئی اور ویڈیو کے بعد پھر دوسری ویڈیو، پھر تیسری ویڈیو؟ نہیں، یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ کام تھا اس کو ایکسیپٹ کرنا اسلام کو، کیونکہ آپ جب کرسچینٹی میں ہوتے ہو آپ کی آنکھوں پہ ایک پٹی بندھی ہوتی ہے جس کو اتارنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. یا ایک موروثی مذہب ظاہر اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کہ ہم اسی میں پلے بڑھیں اور وہی ہمارے نزدیک سب سے بڑی حقیقت ہوتی ہے. بالکل ایسی. لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو جب چیزیں نظر آ گئیں، آپ نے سمجھ بھی لیا اسے، لیکن اس کو آپ ایکسیپٹ پھر بھی نہیں کر پاتے. اس کو ایکسیپٹ کرنے میں جو ہے وہ پھر ٹائم ملا کہ جب حقیقت ہی یہی ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کو مکمل دین بنایا ہے اور اسلام ہی ہمارے لیے ایک مکمل دین ہے. مجھے یاد ہے جب آپ سے میری بات ہوتی تھی تو آپ کی باتوں میں جو اسلام کو لے کے جو ایک کانفیڈنس تھا اور جو اس کی حقیقت کے پیش نظر آپ کو ایک کلیئرٹی تھی، تو الحمدللہ اندازہ ہوتا تھا کہ یعنی یہ ایک یقین کی کیفیت حاصل ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر میں اس میں میری ایک فرینڈ تھی کومل، اس نے مجھے قرآن پاک پڑھایا، اس نے میری اس میں بہت مدد کی. اور پھر الحمدللہ ملاقات ہوئی ہے، گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے. ہاں ماشاءاللہ اچھی فیملی ہے. ان کے ساتھ ہی میں آپ کے پاس آئی تھی پھر اسلام قبول کرنے کے لیے، اور یہ سب کچھ آپ کے زیر سایہ ہی ہوا الحمدللہ. جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ سعادت میرے حصے میں آئی تھی کہ آپ رابطے میں بھی تھیں، آپ کو کلیئرٹی ہو چکی ہوئی تھی. پھر میرا خیال ہے کہ کچھ حکمت عملی کے تحت ہم نے اس کو ڈیلے بھی کیا تھا کہ آپ اپنی اسلام قبول کر لیں، لیکن ڈگری حاصل کرنے تک جو ہے وہ آپ اس کو شو نہ کیجیے گا کہ آپ نے اسلام، اگر نہ ظاہر ہے کہ گھر والوں کی طرف سے ایک بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑنا تھا. بالکل. میرا ایکچولی ایم فل کا ریسرچ ورک جو تھا وہ چل رہا تھا، تو وہ اس کی وجہ سے پھر ہم نے ڈیلے کیا تھا کہ میں اس کو کمپلیٹ کر لوں، اور کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں گھر کو چھوڑ کے ادھر آؤں آپ. الحمدللہ. کیسا ایکسپیرینس رہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد؟ ظاہر ہے مجھے تو پتہ ہے، لیکن ہم اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آئی ریممبر کہ وین یو کم فرام گجرانوالہ، یونیورسٹی میں شاید تھیں، گجرانوالہ میں تھیں، جب آپ آئیں تو یعنی کیا فیلنگ تھی کہ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ہر چیز کو چھاڑ کے اب آپ کو پتا تھا کہ آئی نیور گو ٹو بیک. اور کیسا رہا وہ جذبہ، وہ کیفیت، وہ احساس کیسا تھا؟ یہ بہت ہی مشکل سفر تھا گھر سے نکل کے آنا، پر اس میں سب نے جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں ان سب نے بہت ساتھ دیا. انہوں نے ہم سے وہ سب بہت محبت سے پیش آئے. تو آپ کی مسز جو ہیں، ہاں شروع کے دنوں میں آپ ہمارے گھر میں رہی ہیں الحمدللہ. بنیادی تعلیمات جو ہے وہ وہیں سے آپ کا آغاز بھی ہوا. ان کی محبت اور یہ سب چیزوں نے ایک ہمت دی، اور ایک اللہ پاک کا ساتھ تھا ہمارے ساتھ. یہ جو سوچ ہم لے کے چلے تھے کہ اللہ، سب سے پہلے تو یہی سوچ تھی نا کہ اور کوئی پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ میرے ساتھ ہے. آپ جب اللہ کے لیے لوگوں کو چھوڑتے ہیں
تو پھر اللہ آپ کو نہیں چھوڑتے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بہت سے خوبصورت انسانوں کو میری زندگی میں ایڈ کرتے گئے اور آج میں اکیلی نہیں ہوں. آج میرے بہت سے ماں باپ ہیں جو مجھے اپنی بیٹی کہتے ہیں. شکر الحمدللہ. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ ہمارے یہاں پہ آئیں، ان کی ڈاکومنٹیشن ہوئی، میری بہنوں کی طرح میرے گھر میں رہیں. میری مسز نے ان کی الحمدللہ تعلیم و تربیت میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. امامہ جب شادی ہو گئی الحمدللہ اللہ نے یہ بھی سعادت مجھے دی کہ آپ کا نکاح بھی میں نے پڑھایا، اپنے گھر سے رخصت کیا آپ کو. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ساری دنیا کی محبت ایک طرف، لیکن اپنے ماں باپ کی محبت ایک طرف. محبت تو ستاتی ہوگی. بالکل، کیوں نہیں. ہر رات کو یاد کر کے سوتے ہیں اپنے ماں باپ کو، لیکن شاید ان کا دل آج بھی مضبوط ہے اتنا کہ ہم سے بات نہیں کرتے. اللہ پاک ان کو بھی توفیق دے. بس یہی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد کہ اللہ پاک ان کے دل کو نرم کرے، انہیں بھی توفیق دے اسلام قبول کرنے کی. ایک بہن بس کبھی بات کر لیتی ہے مجھ سے، وہ بھی مروتن ہی. مجھے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد بہت خوشیاں عطا فرمائی ہیں. آج اگر وہ بھی آپ کی زندگی میں ایڈ ہو جائیں تو کیا محسوس کریں گے؟ یہ تو پھر کیا بات، اللہ تعالیٰ کا یہ پھر ان ایکسپلینیبل ہے. یہ پھر بس ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا دل آپ کے لیے نرم کرے. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. چاند قربانیوں کا سیزن چل رہا ہے اور چاند وہ بچی ہے کہ جو سارے خاندان میں قربانی کے موقع کہا کرتی تھی کہ عبدالوارث نے آپ کو عید کا گوشت بھیجنا ہے یا دینا ہے، یا جہاں کہیں سے بھی آپ کو قربانی کا گوشت آئے تو خبردار اگر آپ نے قربانی کا گوشت کھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اپنی جان کی قربانی دی ہے. لہٰذا ہم بھیڑ بکریوں اور مینڈوں کی قربانی کیوں کھائیں؟ ہم نہیں مانتے اس قربانی کو. تو تب تو یہ کرسچن تھی اور اپنی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کرتی تھی. اس وقت بھی یہ یقیناً گوشت سے محروم رہی. اور آج کیا حالات ہیں؟ اب بھی عید پہ گوشت آتا ہے آپ کو کہ نہیں؟ ہاں جی الحمدللہ آپ کی طرف سے آتا ہے. الحمدللہ. یعنی اس وقت یہ گوشت کھاتی نہیں تھی اور اب اس کو کوئی دیتا نہیں ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں بیچاری محروم ہے. عید پہ کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے ماما؟ بکرا خرید لیا ہے؟ نہیں ابھی تو وہ خریدنا ہے. اچھا خرید لیا الحمدللہ. ہاں جی وہ تو قربانی پہ پلیز مجھے ضرور گوشت بھیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مہندی اور جو تیاری شیاری ہوتی ہے تو یو آر انوائٹیڈ ایٹ مائی ہوم. تو پلیز آپ ضرور تشریف لائیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سارے مل کے اکٹھے عید. یقیناً ممکن ہے کہ بہن بھائیوں کی جو لگائی ہوئی مہندی ہوتی ہے اس کا رنگ اتنا پکا نہ ہو جتنا ایمان کی مہندی کا رنگ پکا ہے. آج اگر اللہ کے لیے ہم یہ قربانیاں دے رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں چیزوں کو اور سیکریفائی کر رہے ہیں، تو اس کا رنگ جنت میں پتہ چلے گا کہ کتنا گہرا رنگ ہے. تو چاند پیرنٹس ملتے ہیں؟ بالکل نہیں ملتے. کوشش کی ملنے کی؟ ہاں جی میں نے کئی دفعہ کوشش کی. ایون لاسٹ ٹائم میری پاپا سے ملاقات بھی ہوئی بٹ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا اور سختی سے منع کیا کہ بالکل بھی آپ کوشش نہ کریں. حد تک بس میری خواہش یہ تھی کہ میری بیٹی حرین ظاہرہ کے سر پہ پاپا ایک دفعہ ہاتھ رکھ دیں. ان کی ناراضگی اپنی جگہ، لیکن وہ حرین کے نانا ابو تو ہیں ہی اور میری وہ خواہش الحمدللہ پوری ہو گئی. بائی مسٹیک ہی انہوں نے رکھا، انہیں پتہ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ کہ انہوں نے. میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بار میں نے ان کے ابا جو کہ میرے بہنوئی ہیں ان کو گھر لے گیا اور ان کو میں نے کال کی کہ آپ بھی گھر آ جائیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے جو ہے حورین ہیں ان کی بیٹی صاحبزادی، ان کو ان کی گود میں بٹھا دیا اور کہنے لگے کہ یہ کون ہے، اس کو نہیں میں جانتا. تو میں نے کہا ذرا پہچانے. بہرحال خون اپنی جو ہے وہ تاثیر اور اثر رکھتا ہے. تھوڑی ہی دیر میں ان کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ چاند کی بیٹی ہے اور اتنی دیر میں نے چاند کو بھی اشارہ کیا کہ چاند آ جاؤ، لیکن اس کا چہرہ دیکھتے ہی وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ گھر سے روانہ ہو گئے. تو دیکھا دوستو ماشاءاللہ میری بہن نے بہت ہی زیادہ محنت مشقت کرنے کے بعد میں اسلام میں داخل ہوئیں اور بچوں کو سمجھایا جس طرح سے بھی ان کا بن پڑا، بچوں کو سمجھایا، گھر کو چلایا، ایک پراپر فیملی کو چلایا
اللہ کا نام پہ ہمیشہ کھڑی رہیں، بہت ساری پریشانیوں کو جھیلا، لیکن فی الحال ہر مشکلات کا ان کا حل ماشاءاللہ الحمدللہ دھیرے دھیرے ہو چکا ہے، اور اب یہ ایک خوشحال پریوار ہے۔ اللہ ان کو اور بھی زیادہ بہتر سب کچھ دنیا میں بھی عطا کرے، اور جنت میں ماشاءاللہ ان کے لیے جنت میں اعلیٰ درجہ تیار ہے۔ تو میرے ساتھ ساتھ آپ سب بھی دعا کیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے بھائی صرف ایک بندہ کنہیں 2 لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کر دینا، اپنے واٹس ایپ پہ کر دینا، فیس بک پہ کر دینا، کہیں بھی، تاکہ ماشاءاللہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے، یہ دین کی دعوت پہنچے۔ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔